آج ہم سبق پڑھیں گے امی ڈاکٹر کیوں بنی۔ پہلے ہم اس سے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ حسب معمول روزانہ کی طرح ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، لبکا، تیزی سے بھاگا، عالم، حالت، شدت، بہت زیادہ، قابل، لائق، عہد، وعدہ، فلاح بھلائی، سہولت، آسانی، انتہا، حد، عظیم، بڑی، یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، دیکھ بھال، نگہداشت، مصیبت، پریشانی، آغاز، شروع۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ حسب معمول، ہاتھ بٹانا، مصروف اور عالم۔ اب ہم اس کی جیسے لیسن کا نام ہے امی ڈاکٹر کیوں بنی، ہم یہ وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امی ڈاکٹر کیوں بنی۔ یہ سعدیہ کی امی کے ساتھ بچپن میں کوئی چھوٹا سا ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، اور اس حادثے میں ان کی مدد عبدالستار ایدھی ٹرسٹ نے کی اور ان کی جان بچ گئی، اور ان کے والدین سے انہیں پتہ چلا کہ ایدھی صاحب والے اگر ان کی ٹائم پہ مدد نہ کرتے تو ان کی جان نہ بچتی۔ تو سعدیہ کی امی نے اس حادثے کے بعد عہد کیا کہ وہ ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کریں گی۔ اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ کی امی ڈاکٹر ہیں، وہ ہر وقت مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ سعدیہ کا بہت جی چاہتا ہے کہ اس کی امی بھی شام 5 بجے تک گھر آ جائے، لیکن ان کو گھر آتے آتے رات ہو جاتی ہے۔ ایک دن سعدیہ کی سہیلی مناہل نے اس کو ایک نئے پارک کے بارے میں بتایا۔ سعدیہ اسکول سے آتے ہی امی کا شدت سے انتظار کرنے لگی تاکہ ان کے ساتھ پارک کی سیر کرنے جا سکے، لیکن وہ حسب معمول رات کو 10 بجے ہی آئیں۔ سعدیہ ناراض ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ سعدیہ نے کہا، امی جان، آپ ہمیشہ رات دیر تک کام کرتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں کے علاج میں مصروف رہتی ہیں۔ امی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور بولی، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ لوگوں کی میں مدد کرتی ہوں۔ سعدیہ بولی، لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں؟ ہمارے ملک میں اور ڈاکٹر بھی تو ہیں، اور کوئی آپ کی طرح دوسروں کی ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ امی جان بولی، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، اس کے بعد تمہیں خود ہی تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بچپن میں مجھے چڑیا گھر جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ میں امی جان اور ابا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو کر چڑیا گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ بس ڈرائیور نے ہم تینوں کو بس اسٹاپ پر اتارا۔ سڑک کے پار جب مجھے چڑیا گھر نظر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے ایک لپک کر سڑک پار کرنا چاہی تو مجھے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو مجھے تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد میں سڑک پر جا گری اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ قریب ہی میرے امی ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ میرے کان میں ڈاکٹر صاحب کی آواز پڑی کہ اگر ایدھی صاحب ایمبولینس نہ آتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اسی شام میں نے ابا جان سے ایدھی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ابا جان نے بتایا کہ عبدالستار ایدھی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کی خدمت کے لیے گزار دی۔ ابا جان نے یہ بھی بتایا کہ ایدھی صاحب نے ایک انجمن بنائی جو زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتی ہے، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ مصیبت میں پھنسے لوگ ٹیلی فون سے 115 کا نمبر ملا کر ایدھی ایمبولینس کی سہولت مفت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ایمبولینس سروس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لیکن ایدھی ایمبولینس سروس سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ ابا جان کی یہ بات سن کر میں سوچتی رہی کہ ایدھی صاحب کی ایمبولینس سروس کا آغاز نہ کرتے تو اس دن میری جان نہ بچتی۔ ایدھی صاحب نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا، اور اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ اگر ایدھی صاحب بھی یہی سوچتے کہ ان کو اکیلے ہی ملک کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اور لوگ بھی یہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں، تو آج مجھ سمیت بہت لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوتے۔ سعدیہ غور سے ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے پوچھا، امی جان، میں ایدھی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ امی جان نے کہا، بیٹا، تمہیں چاہیے کہ اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن سکو، اور پیسے ضائع کرنے کی بجائے ضرورت مند کو دے دو۔ سعدیہ نے سن کر عہد کیا کہ وہ اپنی امی کو اس نیک کام سے نہیں روکے گی بلکہ ان کا ہاتھ بٹائے گی۔ آج ہم سبق پڑھیں گے امی ڈاکٹر کیوں بنی۔ پہلے ہم اس سے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ حسب معمول روزانہ کی طرح ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، لبکا، تیزی سے بھاگا، عالم، حالت، شدت، بہت زیادہ، قابل، لائق، عہد، وعدہ، فلاح بھلائی، سہولت، آسانی، انتہا، حد، عظیم، بڑی، یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، دیکھ بھال، نگہداشت، مصیبت، پریشانی، آغاز، شروع۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ حسب معمول، ہاتھ بٹانا، مصروف اور عالم۔
اب ہم اس کی جیسے لیسن کا نام ہے امی ڈاکٹر کیوں بنی، ہم یہ وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امی ڈاکٹر کیوں بنی۔ یہ سعدیہ کی امی کے ساتھ بچپن میں کوئی چھوٹا سا ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، اور اس حادثے میں ان کی مدد عبدالستار ایدھی ٹرسٹ نے کی اور ان کی جان بچ گئی، اور ان کے والدین سے انہیں پتہ چلا کہ ایدھی صاحب والے اگر ان کی ٹائم پہ مدد نہ کرتے تو ان کی جان نہ بچتی۔ تو سعدیہ کی امی نے اس حادثے کے بعد عہد کیا کہ وہ ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کریں گی۔ اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ کی امی ڈاکٹر ہیں، وہ ہر وقت مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ سعدیہ کا بہت جی چاہتا ہے کہ اس کی امی بھی شام 5 بجے تک گھر آ جائے، لیکن ان کو گھر آتے آتے رات ہو جاتی ہے۔ ایک دن سعدیہ کی سہیلی مناہل نے اس کو ایک نئے پارک کے بارے میں بتایا۔ سعدیہ اسکول سے آتے ہی امی کا شدت سے انتظار کرنے لگی تاکہ ان کے ساتھ پارک کی سیر کرنے جا سکے، لیکن وہ حسب معمول رات کو 10 بجے ہی آئیں۔ سعدیہ ناراض ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ سعدیہ نے کہا، امی جان آپ ہمیشہ رات دیر تک کام کرتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں کے علاج میں مصروف رہتی ہیں۔ امی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور بولی، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ لوگوں کی میں مدد کرتی ہوں۔ سعدیہ بولی، لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں؟ ہمارے ملک میں اور ڈاکٹر بھی تو ہیں، اور کوئی آپ کی طرح دوسروں کی ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ امی جان بولی، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، اس کے بعد تمہیں خود ہی تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بچپن میں مجھے چڑیا گھر جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ میں امی جان اور ابا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو کر چڑیا گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ بس ڈرائیور نے ہم تینوں کو بس اسٹاپ پر اتارا۔ سڑک کے پار جب مجھے چڑیا گھر نظر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے ایک لپک کر سڑک پار کرنا چاہی تو مجھے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو مجھے تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد میں سڑک پر جا گری اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ قریب ہی میرے امی ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ میرے کان میں ڈاکٹر صاحب کی آواز پڑی کہ اگر ایدھی صاحب ایمبولینس نہ آتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اسی شام میں نے ابا جان سے ایدھی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ابا جان نے بتایا کہ عبدالستار ایدھی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کی خدمت کے لیے گزار دی۔ ابا جان نے یہ بھی بتایا کہ ایدھی صاحب نے ایک انجمن بنائی جو زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتی ہے، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ مصیبت میں پھنسے لوگ ٹیلی فون سے 115 کا نمبر ملا کر ایدھی ایمبولینس کی سہولت مفت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ایمبولینس سروس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لیکن ایدھی ایمبولینس سروس سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ ابا جان کی یہ بات سن کر میں سوچتی رہی کہ ایدھی صاحب کی ایمبولینس سروس کا آغاز نہ کرتے تو اس دن میری جان نہ بچتی۔ ایدھی صاحب نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا اور اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ اگر ایدھی صاحب بھی یہی سوچتے کہ ان کو اکیلے ہی ملک کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اور لوگ بھی یہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں، تو آج مجھ سمیت بہت لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوتے۔ سعدیہ غور سے ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے پوچھا، امی جان میں ایدھی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ امی جان نے کہا، بیٹا تمہیں چاہیے کہ اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن سکو، اور پیسے ضائع کرنے کی بجائے ضرورت مند کو دے دو۔ سعدیہ نے سن کر عہد کیا کہ وہ اپنی امی کو اس نیک کام سے نہیں روکے گی بلکہ ان کا ہاتھ بٹائے گی۔